نحمد نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کی سلو الحزین دردمندوں کو قرار آ گیا ہے، اس کے اوپر حضرت کا واز ہے۔ کرانا میں حضرت کے خاص شاگرد تھے عبدالرحیم، ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو جب کوئی تیمارداری اور تعزیت کے آداب میں ہے کہ جن سے کچھ قرار ملے، سکون ملے، ان کو کچھ بیٹھنا چاہیے، ورنہ تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ جانا چاہیے۔ اور اس طرح جو محبوب ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، تو ان کی ملاقات سے تو یقیناً قرار آتے ہیں۔ تو صبر اور شکر کے اوپر حضرت کے بیان کا خلاصہ ہے، چل رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعے میں تو مصائب بہت کم پیش آتے ہیں اور نعم بکثرت پیش آتے ہیں۔ نعمت اللہ کی کہ گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ جیسا ابھی مذکور ہوا کہ ہمارے ذوف اور جوہر سے وہ نعم بھی ناملائم طبع ہوتے ہیں کہ ان کو ہم جو ہے وہ مشکلات میں لے لیتے ہیں، پریشانیوں کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ عجیب جمع بین المتنافسین ہے کہ دونوں کو اللہ پاک نے عجیب جوڑ دیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو اپنے موافق نہیں سمجھتا، بلکہ بہت سی نعمتوں کو خلاف طبع اور ناگوار سمجھتا ہے، اور انسان تو ایسا ناشکر ہے کہ جو مزاج کے موافق نعمتیں ہیں بسا اوقات ان کو بھی پسند نہیں کرتا۔ عجیب نخرہ باز ہے انسان کہ حق تعالی سبحانہ تعالیٰ تو نعمتیں دیتے ہیں اور انسان ناک منہ چڑھاتا ہے۔ مثلا المیہ کھانا دیتے ہیں تو کھانا اس کے موافق مزاج نہیں ہوتا کہ یہ تو اچھی طرح بھنا نہیں ہے، اچھی طرح پکا نہیں ہے، ہلدی نہیں ہے، اس میں ہلدی نہیں ہے، زیادہ ہلدی کی بو ہے، بالکل ہی خشک ہے، گھی نہیں ہے۔ حالانکہ آداب میں یہ ہے کہ کھانا جو بھی آ جائے اس پہ اعتراضات نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے تھے۔ مجھے اورنگزیب عالمگیر ایک بہت نیک دیندار بادشاہ گزرے ہیں جو ٹوپیوں اور قرآن کے لکھنے سے ہی اپنا گزارا کرتے تھے، بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور یہ بھی منع تھا کہ بیچنے والا اس کے اعلان نہ کرے کہ یہ بادشاہ کی بنی ہوئی یا اس کا قلم کا لکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہے۔ اس کو ایک دفعہ اپنے باورچی خانے کے لیے یا کھانے پکانے کا آدمی کی ضرورت تھی۔ ایک شخص بڑا خوشی خوشی گیا کہ بادشاہ کے گھر کا دسترخوان، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کھائیں گے سرکار؟ انہوں نے کہا آدھ پاؤ جو ہے دال کو پکا لینا۔ وہ سمجھے کہ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بھائی اتنے پہ انہوں نے اکتفا کیا، اور اگلے دن پھر ہے تو انہوں نے وہی کہا کہ آدھ پاؤ جو ہے وہ دال پکا لینا۔ کئی دن ایسے ہوتا رہا، درویش صفت بادشاہ گزرے، تو انہوں نے ایک دن نمک بہت زیادہ ڈال دیا، تو انہوں نے بغیر کسی منہ چڑھائے اس کو کھا لیا۔
پھر وہی انہوں نے دال کا کہا تو اس میں مرچیاں زیادہ ڈال دیں. انہوں نے کھا لیا لیکن اس کو کہا بورشی کو کہ میں ہاتھ ایک رکھو. یہی چیز ہے جو فرما رہے ہیں کہ انسان کو اللہ پاک نعمت کھانے کی دے تو اس میں بھی کس قدر نخرے ہوتے ہیں. یوں چاہتا ہے کہ نعمت بھی ملے تو اس طرح ملا جس طرح میں چاہتا ہوں. چنانچہ اگر کبھی اس کو روپے کی ضرورت ہو تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ قرض نہ لیں، کوئی ہدیہ دے دے. مثلا میرے پاس اس واسطے کہ میں کسی کو قرض دینا نہیں چاہتا. حق تعالیٰ کتنے ہدایہ بھجواتے ہیں. میں اس واسطے کسی کو قرض کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اگر کبھی شاذ و نادر قلیل مقدار میں بھی قرض کرنا پڑے تو گراں ہوتا ہے. اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ قرض بہت اشد ضرورت میں لے، اس کو عادت نہ بنے، اور اسی طرح دینے میں بھی بہت احتیاط کرے. آج کے اکثر لوگ اس میں بڑے پریشان آتے کہ مجھ سے لے گئے پھر واپس نہیں دیتے. اس کے معاملے میں بہت ہے کہ لکھو اور لکھو. اذا تداینت بدین آخر آیت پورے ایک صفحے کی آیت ہے. تو دینے میں بھی زیادہ دریا دلی نہ ہو قرض کی، اور لینے میں بھی جیسے حضرت فرما رہی ہے. ہمارے جو 21 ہم نے کامیاب زندگی گزارنے کی ہدایات لکھی ہیں اس میں یہ چیزیں ہیں تاکہ وہ کل اس کو پریشانی نہ ہو لینے کی بھی اور دینے کی بھی. چنانچہ اگر کبھی اس کو روپے کی ضرورت ہو تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ قرض نہ لیں، کوئی ہدیتاً دے دے. مثلا میرے پاس اس واسطے کہ میں کسی کی قرض کرنا نہیں چاہتا. حق تعالیٰ کتنے ہدایہ بھجواتے ہیں، لیکن اگر کبھی شاذ و نادر قلیل مقدار بھی قرض کرنا پڑے تو گراں ہوتے ہیں، وہ بہت مشکل ہوتی ہے. بتلائے اس میں ہمارا کون سا استحقاق تھا. پھر جب ہمارا کوئی استحقاق نہیں، کیا حق تھا ہمارا بنتا. اور حق تعالیٰ بدون استحقاق کی نعمتیں دیتے ہیں کہ بغیر ہمارا حق نہیں ہونے کے بھی وہ نعمتیں دیتے ہیں. تو کیا پھر بھی ہم کو ذرا سی خلاف تجویز بات پر ناک منہ چڑھانا چاہیے؟ ہرگز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت شریف تھی کہ لا یعیب شیئا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے. جیسے آج کل یہ ہے کہ پکا نہیں ہے، مسالہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے. دین یہ ہے، دین محض نوافل اور تسبیح کا نام نہیں. ایک مقام پر ایک واعظ تھے جو نیم پختہ مولوی ہوتے ہیں، اور بس وہ مسجدوں میں جا کے تقریریں چاڑتے رہتے. ان کو طرف حضرت کے اشارہ ہے. ایک واعظ تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی دعوت کرتا اور گھی کم ڈالتا تو کھانا نہ کھاتے، کہ اس کھانے میں گھی کم ہے یا متعدد کھانے نہیں ہیں. افسوس مسلمین دین کی یہ حالت ہے. آج کل ایک اور اس قسم کی ایک چیز ہے جس کو منع کرتے ہیں بزرگ کہ پہلے تو دعوت قبول نہ کرو، پھر دعوت میں جا کے عیب نہیں نکالو کہ مرغی کہاں سے کٹی ہے اور کس نے کاٹی ہے اور دودھ کہاں سے آیا ہے. تو یہ چیزیں وہ افسوس کہ مسلم دین کی یہ حالت ہے. تعجب ہے مگر یہ حالت دوسروں کے گھر پر ہے. اپنے گھر شاید ایسا نخرہ نہ کرتے ہوں، اپنے گھر میں ایسے نخروں سے بچتے ہوں گے کیونکہ گھر کا خرچ ہوگا. بعض احباب نے دلی میں ایک جلسے میں مجھ کو مدعو کیا اور چلتے وقت 25 روپے تھانہ بھون کے زیادہ راہ کے لیے دینے لگے کہ جو سفر کے میں خرچ آئے گا تو اس کے لیے. میں نے کہا تھانہ بھون تو دور نہیں، صرف 4 روپے کے تقریباً صرف ہوگا.
وہ کہنے لگی کل پرسوں ایک مولوی صاحب تشریف لائے تھے، وہ ایک دن میں 11 روپے کا پان کھا گئے، بکری کو بھی مات کر دیا، یعنی بکری جو گھاس پھوس کھاتی تو اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے، مگر ابرو کی پگڑی ہو گئی اور خود تو کیا کھاتے، بس جو آیا تواضع پر تواضع کی کہ آپ بھی کھائیے، کیونکہ مفت کا مال تھا۔ اسے بزرگان دین کہتے ہیں کہ دعوت میں جا کے جب آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ کسی اور کو نہ کہا کریں آپ لے لیں، کیونکہ مالک نے آپ کو دیے ہے، آپ کو آگے دینے کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔